نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج بروز پیر 2 مئی صبح 7:30 بجے کے قریب ہم نماز عید الفطر کے لیے جمع ہوئے ہیں اور نماز عید الفطر کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ضروری ہیں جو پیش کرنی ہیں، اور اس سے قبل میں 1-2 حدیثیں پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل جہاد سلطان کے سامنے اور ظالم امیر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء میرے چچا حمزہ ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دے، کسی بات سے روکے یا کسی چیز کا امر کرے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ کے اندر جو بات عرض کرنی ہے کہ آج ہم بروز پیر کو عید الفطر منا رہے ہیں۔ یہ عید الفطر شرع کے عین مطابق ہے، اور فقط شرع کے مطابق نہیں بلکہ پاکستان کے آئین کے بھی مطابق ہے۔ اس سلسلہ میں نہ ہی ہمیں شرعاً روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی آئیناً روکا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرع کے بالکل عین مطابق ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف، اور اس کا باب ہے رؤیت کے متعلق جو باب باندھا گیا کہ چاند دیکھ کر عید کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یہ باب ہے میرے پاس جو محققہ نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 564 سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا فاذا رأیتموہ فافطروا۔ اس کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ فرمایا تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کر دو، یعنی عید مناؤ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ پہلے حکومت کا چہرہ دیکھنا ہے اور وہاں سے کوئی رضامندی کے آثار نظر آئیں تو پھر عید کر لینی ہے، روزہ رکھ لینا ہے، اور اگر وہاں پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوں تو پھر عید روزہ نہیں کرنا۔ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث مبارکہ مطلق ہے۔ فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر
یعنی شرع جب اس کا معیار پورا ہوگا تو تم نے عید کر لینی ہے، چاہے حکومت مانے یا نہ مانے۔ یہاں پر یہ الفاظ مطلق ہیں کہ تم نے گنتی یہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر افطار کر دینا ہے۔ یہاں پر کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت مانے یا نہ مانے۔ تو لہٰذا یہ قید لگانا کہ حکومت شہادت کو مانے گی تو پھر یا حکومت جب اس کو مان کر اعلان کرے گی تو پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے یا عید کی جا سکتی ہے، یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ زیادتی اور حدیث مبارکہ کے اندر خواہ مخواہ اپنی طرف سے ایک بات کو ڈالنا ہے اور حدیث مبارکہ کے معنی کو بدلنا ہے۔ یہاں پر مطلقاً فرمایا گیا کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو۔ الحمدللہ چاند دیکھ کر ہم نے روزہ رکھا تھا اور آج چاند کی بے شمار شہادتیں موصول ہوئی ہیں، اور ان شہادتوں کے بعد آج ہم بروز پیر عید منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس فون پر کافی دوستوں نے ہمیں اطلاع دی کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے، لیکن ہم فقط فون کی اس شہادت کو نہیں لیتے، بلکہ فون پر جو بات بتائی جاتی ہے اس کو خبر کے ضمن میں رکھتے ہیں، اس کو شہادت نہیں کہتے۔ وہ مغرب کے فوراً بعد ہی تقریباً ہمیں دوستوں نے پتوں کی چمبر سے 4 دوستوں نے دیکھا اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ پھر سندھ سے کچھ سادات برادری ہے، انہوں نے اور ان کے ساتھ کچھ اور دوست تھے، انہوں نے دیکھا۔ اس طرح فون پر اطلاع ملی، لیکن ہم نے فون کا اعتبار نہ کیا، ان کو اپنے پاس بلایا اور جس طرح شرعی تقاضے تھے وہ پورے کر کے ان سے شہادت لی۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بالکل بات حق ہے اور انہوں نے چاند دیکھا ہے، اور دیکھنے والے بھی کوئی عام بندے نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر درس نظامی کے فاضل اور شبہ کتب کے مدرس ایک دوست ہیں، اور دوسرے بھی متقی پرہیزگار باشرع جن کی داڑھی بھی ہے اور ہر وقت سر پہ امامہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کے متقی پرہیزگار دوستوں نے جب گواہی دی کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے تو ان کی شہادت کو ہم نے قبول کرتے ہوئے اعلان کر دیا۔ سبحان باقی رہ گئی یہ بات کہ ان شہادتوں کو حکومت نے کیوں نہ لیا، یہ ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے، کیوں نہ لیا۔ حالانکہ پچھلے سال خیبر پختونخوا میں 2 شہادتیں فلاں جگہ سے موصول ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، وہ شہادتیں ظاہر بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی اعلان کر دیا گیا تھا رات کو پتہ نہیں کتنی تاخیر سے، اور آج تو خیبر پختونخوا سے وہ کہتے ہیں 136 ہمارے پاس شہادتیں ہیں، اور وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 136 شہادتیں ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں، کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی شہادتیں ہیں، تو ہماری شہادتیں قبول کرنا تو کجا رہا کہ ہماری شہادتوں کو سنا تک نہیں گیا۔ اور اسی طرح بلوچستان کی جو شہادتیں ہیں، سندھ کی شہادتیں ہیں، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید منگل کو ہوگی۔ چلو وہ جس طرح بھی کریں، لیکن ہم نے جب شہادتوں کا پورا معیار دیکھا تو اس کے مطابق ہم بروز سوموار کو عید منا رہے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ کہنا کہ تم کیوں کر رہے ہو جو حکومت نہیں کر رہی، حکومت نے اعلان نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر افطار کر دینا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ حکومت اگر کہے تو مان لینا ہے، اور اگر حکومت نہ کہے تو پھر میری حدیثوں کو چھوڑ دینا ہے اور قرآن کو چھوڑ دینا ہے، شرعی احکام کو چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب شرعی معیار پورا ہو جائے تو تم نے روزہ رکھنا ہے، جب شرعی معیار پورا ہو تو تم نے عید کرنی ہے۔ جب شرعی معیار پورا ہو چکا تو الحمدللہ ہم بلا جھجک عید منا رہے ہیں۔ باقی اس فعل سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک تو یہ شرع کے عین مطابق ہے جس طرح کہ میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کر دی، دوسرا عین کے بھی بالکل مطابق ہے۔ یہ میرے پاس عین اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 والا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 35 پر آرٹیکل نمبر 20 کے اندر ہے، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ یہ پورا آرٹیکل نمبر ہے۔
یہ بعد میں لگا لینا۔ تو خیر یہ قانون کے بالکل مطابق ہے، جب ہم اپنے مذہب کے مطابق کر رہے ہیں اور پھر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ہم قانوناً بھی آزاد ہیں، تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا یا حکومت نے نہیں اعلان کیا تو تم کیوں کر رہے ہو۔ حکومت اعلان کرے یا نہ کرے، جب ہمارا مذہب ہے کہ جب شرعی معیار پورا ہو جائے تو تم روزہ رکھ سکتے ہو، عید کر سکتے ہو، کرنی ہے۔ تو جب شرعی معیار پورا ہو چکا تو یہ ہمارا مذہب ہے، ہم نے عید کرنی ہے۔ اور تم خود کہہ رہے ہو کہ مذہباً ہر بندہ آزاد ہے، جب ہر کوئی آزاد ہے تو ہم کیوں نہیں آزاد ہیں؟ میرا جسم میری مرضی والے آزاد ہوں، ہر کوئی آزاد ہو اور ہم نہ آزاد ہوں۔ تو خیر اس آزادی پر عمل کرتے ہوئے آج بروز پیر کو ہم عید منا رہے ہیں۔ باقی یہ کہنا کچھ مفتیوں کا ضلع راولپنڈی میں کافی سارے لوگوں کو مرچیں لگی ہیں، انہوں نے کہا جی حکومت نے اعلان نہیں کیا اور تم حکومت کے اعلان کے بغیر کر رہے ہو۔ ہم نے شرعی معیار کو پورا کیا اور اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ باقی حکومت کا جو اعلان ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہم نے تو فون کی شہادت کو نہیں لیا بلکہ ان کو اپنے پاس بلایا۔ اور یہ کہنا کہ جی تم نے تاخیر سے کیوں اعلان کیا ہے، تو تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو حضرات تھے جنہوں نے ہمیں فون پر اطلاع دی تھی، ہم نے فون پر ہی ان کی گواہی کو لے کر اعلان نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے پاس بلایا ہے، کیونکہ فون کی شہادت معتبر نہیں ہوتی۔ فون کی شہادت تو آج کے جج نہیں قبول کرتے، آج کی کچہریوں میں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اسلام کے ایسے بڑے مسئلہ کے لیے اسلام کبھی شہادت فون پہ قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو مغرب کے بعد جب انہوں نے کہا تھا، اس کے بعد گھنٹہ کے قریب وقت لگا سندر شریف پہنچنے تک، تو وہاں پر پہنچے، پھر ان سے جو بیان لینے کا تقاضا تھا وہ ہم نے پورا کیا۔ اس وجہ سے عشاء کے وقت ہم نے اعلان کیا۔ یہ تاخیر یہ نہیں ہے کہ عشاء کے وقت چاند نظر آیا تھا، چاند ہمیں اس وقت نظر آیا تھا، اور مغرب کے بعد جب ادھر سے ہمیں اطلاعات ملی تھی اس وقت میں نے اپنے نمازیوں کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، ہم ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور ان سے بیانات لیں گے، جب تقاضا پورا ہوگا تو ہم اعلان کریں گے، اور اگر تقاضا نہ پورا ہوا تو ہم اعلان نہیں کریں گے۔ اور پھر اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ تقاضے ہوتے ہیں، جو ننگے سر پھرتا ہے اس کی شہادت نہیں لی جاتی، جو داڑھی کترا ہے، داڑھی مڈوانے والا ہے، اس کی شہادت نہیں قبول کی جاتی، جو چلتے پھرتے کھاتا ہے اس کی شہادت نہیں قبول کی جاتی۔ تو یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اعلان کریں گے۔ تو جب ساری باتیں ہم نے دیکھی کہ وہ بالکل متقی و پرہیزگار ہیں، با شرع ہیں، داڑھی سنت کے مطابق ہے، با امامہ رہنے والے ہیں، ننگے سر پھرنے والے نہیں ہیں، با امامہ رہنے والے ہیں، اور نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، جب ساری چیزیں ان کے اندر پوری تھی تو ہم ان کی شہادت کو لے کر اعلان کیا ہے۔ سبحان۔ باقی تم جو کہتے ہو کہ حکومت کے مطابق چلنا چاہیے، تو بتائیے یہ حکومت کے مطابق چلنا یہ کس جگہ پہ لکھا ہے؟ حکومت کے اندر تو جتنے اعلانات ہوتے ہیں وہ فون کی اطلاع پر ہوتے ہیں۔ میں نے ضلع راولپنڈی سے فون کر دیا، ادھر سے اعلان ہو گیا، کسی نے اٹک سے فون کیا، اعلان ہو گیا، کسی نے ایبٹ آباد سے فون کیا، اعلان ہو گیا۔ جبکہ فون کی شہادت تو معتبر ہی نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو رضوی کہتے ہو اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہو۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اور جلد نمبر 10 ہے، اور صفحہ نمبر 367 پر فتویٰ موجود ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ ٹیلی فون یا ٹیلی گرام اس کے ذریعے اطلاع دی گئی ایک علاقے سے، تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہوئے عید کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو اطلاعات ہیں ہرگز معتبر نہیں، اصلاً قابل لحاظ نہیں۔ فون کی خبر تو جو ہوتی ہے یہ محض خبر ہوتی ہے، شہادت نہیں ہوتی۔ تو جب پہلے جو اعلان کرتے تھے وہ بالکل شریعت کے خلاف کرتے تھے، کبھی بھی تم نے احتجاج نہیں کیا، اور آج شریعت کے مطابق اگر کوئی اعلان ہوا ہے اور تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں، تو بتائیے یہ جو پہلے حکومت کا اعلان ہوتا ہے اس کو آپ کسی مذہب کی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ وہ تو فقط فون کی گواہی پر اعلان کرتے ہیں، تو فون کی کیا گواہی معتبر ہے؟
فون کی جو اطلاع ہے اس کو محض خبر کی حیثیت سے لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو شہادت قطعا نہیں کہہ سکتے، اور آپ تو اس کو شہادت کے اعتبار سے لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو کسی فقہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ فون کی شہادت معتبر ہو۔ اسلام تو اسلام رہا، خود دیکھتے ہیں کچہری کورٹوں کے اندر اس طرح کی گواہی نہیں چلتی۔ کسی جج کو کہا جائے کہ فلاں بندے نے ایسے کیا تھا، میں فون پر شہادت دے رہا ہوں، تو جج جب شہادت قبول نہیں کرتا تو اسلام کے اندر تو مزید احتیاط ہے، اسلام قطعاً اس طرح کی شہادت فون پر قبول نہیں کرتا۔ تو جب خلاف شرع جتنے اعلان ہوتے رہے، جتنے بھی اعلانات ہوتے رہے، وہ سارے کے سارے ہوتے رہے فون کی شہادت پر، جبکہ فون کی شہادت تو معتبر ہی نہیں ہے، اور ہم نے شریعت کے پورے معیار کو پورا کیا اور اس کے مطابق اگر اعلان کیا، اور تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں، تم نے بالکل خلاف شرع کیا ہے۔ ناچیز چیلنج کرتا ہے جس طریقے کے ساتھ ہم نے شہادتیں لی ہیں اور اس کے مطابق اعلان کیا، یہ بالکل شرع کے عین مطابق ہے، یہ قانون کے مطابق ہے اور اسلام کے بھی مطابق ہے، اس کو کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ حکومت نہیں کر رہی، تو حکومت نے اعلان نہیں کیا، ہم نے حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا ہے، چاند نظر آ جائے تو عید کرنی ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب حکومت اگر نہ بھی مانے تو ہم نے حکومت کا کب کلمہ پڑھا ہے؟ جس نے حکومت کا کلمہ پڑھا ہے وہ حکومت کی مانے، لیکن ہم نے حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم حکومت کی وہ بات تسلیم کریں گے جو اسلام کے مطابق ہو، جو کہ حدیث مبارکہ میں ہے، لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تو ہم اسلام کے مطابق بالکل کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر ہمیں کہے، حکومت کہے، تو ہم حکومت کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے اسلام پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو خیر، یہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل عین کی بھی مطابق ہے اور اسلام کی بھی مطابق ہے۔ باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا، حکومت کا جو اعلان ہوتا ہے، حکومت کی جو بات ہوتی ہے، حکومت کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے، جو بات حکومت کہہ دے وہ ماننی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج سے پہلے تو تمہارا کچھ معیار اور تھا، پہلے تو تم کہتے تھے کیا ممتاز حسین قادری کو سزائے موت کا جو فیصلہ سنایا تھا حکومت نے نہیں سنایا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا تھا کہ حکومت جو بات کہہ دے ماننی ضروری ہے؟ تو پھر کیوں دھرنے دیے تھے؟ جب آسیہ ملونہ کو بری کیا تھا تو حکومت کا فیصلہ تھا، اس وقت حکومت کی یہ بات تسلیم کرنا کیوں نہیں لازم تھی؟ تو اسی طرح جب فرانس کا سفیر کا مسئلہ تھا تو حکومت نے تو کہہ دیا تھا کہ ہماری تجارت کا مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں نکال سکتے، تو اس وقت حکومت کی بات کیوں نہیں تسلیم کرنا لازم تھی؟ ثابت ہوا تم بھی مانتے ہو کہ حکومت خلاف شرع بات کہے تو وہ ماننا لازم نہیں ہوتی، اسلام پر چلا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اسلام پر چلیں گے، اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ ہمارا دینن بھی اور آئینن بھی حق ہے۔ بے شک۔ باقی رہ گیا ان کا اس دفعہ 30 کی گنتی پوری کرنے کا جو نیک ارادہ ہے۔ پہلے تو ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ 29 ہو جائیں، یعنی کسی طرف سے کوئی لولی لنگڑی بھی شہادت مل جائے فون پہ تو اس پر اعلان کر دیتے ہیں جی بس فلاں جگہ سے کوئی لولی لنگڑی شہادت مل گئی۔ اور اس دفعہ روزے کے ساتھ ان کا کیوں پیار ہو گیا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ 136 شہادتیں پشاور کی ہو جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی معیار پورا نہیں ہوا، جاپان کی اس کی ہو جائیں، بلوچستان کی ہو جائیں تو پھر بھی نہیں جی، سندھ کی ہو جائیں نہیں جی نہیں ہے، اور یہ پنجاب کی شہادتیں، علماء کی شہادتیں نہیں جی ابھی بھی معیار پورا نہیں ہوا، ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے۔ پہلے تو کہتے تھے جی نہیں جی دیکھو جو مکہ مدینے میں ہو رہا، مکہ مدینے کی پیروی، لیکن آج مکہ مدینہ کی پیروی کدھر گئی؟ آج مکہ مدینے کا عشق کدھر گیا؟ مکہ مدینے والے بھی ایک طرف ہے، شہادت اسلام بھی ایک طرف ہے، سارا کچھ ایک طرف ہے، لیکن فقط دھرنے سے بچنے کے لیے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں چاند رات کو دھرنا دوں گا، اور وہ چاند رات اگر ایک ہی اکٹھی جگہ ہوتی تو
دھرنا بڑا ہو جانا تھا تو انہوں نے کیا کیا، چاند رات کو تقسیم کر دو، ان کی چاند رات علیحدہ ہو، ان کی چاند رات علیحدہ ہو، تاکہ دھرنا چھوٹا ہو جائے۔ تو ان غرضوں کی وجہ سے ہم تمہاری پیروی نہیں کر سکتے۔ جب اسلامی معیار پورا ہو چکا تو الحمدللہ آج ہم بروز سوموار کو عید الفطر ادا کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی اسلام پر عمل پیرا رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔